یعنی خلیجی ممالک چاہے وہ سعودیہ ہو یو اے ای ہو، یہ ممالک بالکل کلیئر تھے ان کی لیڈرشپ کہ ہم نے اپنے ممالک کو اکنامکلی ڈیولپ کرنا ہے اور اس پر زیرو کمپرومائز ہوگا کہ خلیجی ممالک کا انفراسٹرکچر وہ بیسٹ ان دی ورلڈ ہے۔ اے آئی پہ کام ہوا تو امارات اور سعودیہ نے اپنی اے آئی کا ویژن دے دیا کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں اے آئی میں یہاں پہنچنا ہے، ہم نے اسپیس اکانومی میں جو ہے اگلے 5-7 سالوں کے اندر یہاں پہنچنا ہے۔ یو ای کا ویژن 31 ہے، ویژن 71 اس کے علاوہ ہے، سعودیہ کے ویژن 2030 ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے پاس 5-7 سالوں کے جو ہے نہ صرف ویژن موجود ہیں بلکہ پورا امپلیمنٹیشن پلان ہے۔ اب آپ اس ایک مائنڈ سیٹ کو دیکھ لیں اور ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس کو دیکھ لیں۔ ہم تو ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے نا کہ ہمارے سی پیک میں کون سے پروجیکٹ بننے ہیں، کہ اس وقت دنیا میں ایک چیز ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے چپس وار کے نام سے۔ یہ جو اے آئی کی چپس بن رہی ہیں اس کی دنیا میں شارٹیج ہے، وہ موسٹ ایڈوانس چپس جو ہیں دنیا کی وہ یو اے ای میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں۔ دبئی کا یا یو اے ای کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے تو وہ سنگاپور سے کیا جاتا ہے یا لنڈن سے ہوتا ہے یا فرینکفرٹ سے ہوتا ہے، کہ فار ایگزامپل اسپیس سیکٹر میں جو ہے جو اے آئی ہے، ارتھ آبزرویشن ہے، فوڈ سیکورٹی میں جو کام ہو رہا ہے تو اس ریجن میں سب سے زیادہ ابوظہبی کے اندر ہو رہا ہے۔ جنگ کے دوران آپ وہاں پہ تھے، آپ نے دیکھا کیا اثر پڑا وہاں پر؟ مطلب ہے ظاہر کہ لوگ گئے، بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے دبئی کو، باقی ممالک کو، ایسا تو ہوا ہے۔ دیکھیں یہ تاثر ہے، تاثر یہ بہت، اگر جو میں کہوں گا کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو شاید 1% لوگ بھی نہیں گئے ہوں گے۔ کورونا کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے ممالک آج بھی کورونا کے بعد کھڑے نہیں ہو سکے، لیکن یہ ممالک جو تھے تمام گلف کے دوے دے کیم بیک، کہ وہاں کی اکانومی میں بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ شاید جو ہے وہ حج کی اکانومی جو ہے وہ سعودیہ کی اکانومی کو رن کرتی ہے۔ حج کا حصہ تو غالباً اگر آپ جی ڈی پی میں دیکھیں گے تو حج کا حصہ تو غالباً 2% بھی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سعودی اور یو اے ای میں 9, 10, 15, 20% ٹیکس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں اگر آپ ٹیکس کی شرح کو دیکھیں گے تو تقریباً 65% تک بن جاتی ہے۔ اگر کسی کا یہ تاثر ہے کہ گلف اکانومیز کم بیک نہیں کر سکیں گی تو یہ وہ لوگ ہیں خام خیالی ان کی، خام خیالی، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کا وہاں کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں پاکستان کا جو انٹرنیشنل اکنامک انٹرسٹ ہے وہ 3 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں: آپ کی ریمیٹنسز کہاں سے آتی ہیں، آپ کے ایکسپورٹس کن کنٹریز کو ہوتی ہیں، اور انویسٹ پاکستان میں کون کر رہا ہے۔ آداب عرض ہے۔ تو جناب جنگ ایران کے تناظر میں خلیجی ممالک، ان کی معیشت، ان کا نظام جو ہے آج کل موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ اور تو اور چھوڑیے، بہت سارے جو پاکستانی ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ جناب ایران نے جس طرح سے خلیجی ممالک کو حالیہ جنگ میں نشانہ بنایا، اس کے بعد جو ایک تاثر ہوا کرتا تھا کہ جی خلیجی ممالک جو ہیں سرمایہ کاری کی بہترین ڈیسٹینیشن ہے، سب سے محفوظ پناہ گاہ ہیں، اس تاثر کو جو ہے بڑی حد تک زائل کر دیا گیا ہے، اور وہ جو نقصان ہے وہ irreversible ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم گفتگو میں سب سے پہلے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی اہم نکتہ وہ یہ کہ جی اب تک جو ہے خلیج کے ممالک ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 60-70 برس سے جو ہے وہاں پہ استحکام بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کے نظام میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا صرف تیل کی دولت؟ لیکن جناب تیل کی دولت تو اور معدنیات کی دولت تو بہت سارے افریقہ کے ممالک کے پاس ہے، لاطینی امریکہ کے ممالک کے پاس ہے، لیکن وہ تمام ممالک جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہیں۔ وہاں پہ بعض اوقات خانہ جنگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں خلیجی ممالک کا اب تک کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا مطلب ہے، کہتے ہیں نا کہ اچھا ریکارڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ بھی بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے اپنے ہمارے جانے پہچانے نعمان عبدالمجید صاحب کو، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، خلیج میں کام کرنے کا، گلف کنٹریز میں کام کرنے کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہاں کی جو جیو پولیٹکس اور اکنامک معاملات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر ہے۔ نعمان صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ شروعات میرے خیال میں دوسرے نقطے سے کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ جی معدنیات کی دولت، تیل تو بے شمار ملکوں کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ایک زمانے میں بڑی گیس ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس بھی سونا ہے، تانبا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ لاطینی امریکہ، افریقہ، بہت سارے ممالک ہیں، وہ تو خیر یوٹیلائز بھی کریں، تب بھی ہمارے ندیم الحق ایک وہ ہے نا ایکسپرٹ، وہ کہتے ہیں جی جہاں پر گورا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا گڑھا چھوڑ جاتا ہے لیکن ترقی نہیں ہوتی۔ لیکن خلیجی ممالک میں ایک کہانی اب تک مختلف رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 1970 سے جب یہ گلف میں ایک جو پیٹرولیم کی ویلتھ، 100 سال پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور خاص طور پر 1970s میں جب آئل بوم آیا اور تب سے جو سلسلہ شروع ہوا، آپ ان کی پوری جو فارن پالیسی ہے، نیشنل پولیٹیکل پالیسی ہے، اکنامک پالیسی ہے، وہ ایک چیز کے ارد گرد گھومتی رہی ہے، وہ نیشنل اکنامک انٹرسٹ ہے۔ یعنی خلیجی ممالک چاہے وہ سعودیہ ہو یو اے ای ہو، یہ ممالک بالکل کلیئر تھے ان کی لیڈرشپ کہ ہم نے اپنے ممالک کو اکنامکلی ڈیولپ کرنا ہے اور اس پر زیرو کمپرومائز ہوگا۔ آپ دیکھیں ان کی پورے فارن پالیسی بھی، ان کے باقی معاملات بھی، کہ بھئی ہم نے اپنے پبلک کو کیسے اپلفٹ کرنا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم لوکلائزیشن کی وہاں بات کرتے ہیں یا دیگر امور کی بات کرتے ہیں، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کو لے لیں
کہ تمام ممالک خلیجی ممالک ہیں، سارے خلیجی ممالک کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ٹریننگ دینے کا، تعلیم دینے کا سلسلہ نسل در نسل شروع کر کے رکھا ہے، وہ آج ان کو پے آف کر رہے ہیں۔ تو آپ آج دیکھیں گے کہ ایک زمانے میں جہاں پاکستانی یا دیگر ممالک کے لوگ ٹاپ پوزیشنز میں ہوتے تھے، آج بہت ہی ویل ٹرینڈ لوکلز جو ہیں، لوکل عربز جو ہیں، لوکل خلیجی ممالک کے لوکلز جو ہیں، لوکل اماراتیز ہیں، سعودیز ہیں، وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر، انٹرنیشنل تعلیم لے کے اپنے ملکوں میں کی معاملات کو سنبھال رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایجوکیشن اور ٹریننگ پہ گورنمنٹ نے اتنا انویسٹ کیا ہے۔ تو ایک تو ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ پچھلے 60 سالوں میں ہوئی ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ ان کی پرائیورٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی پورا، جیسا کہ میں نے کہا، کہ پورا جو پولیٹیکل ماڈل ہے، اکنامک ماڈل ہے، اس میں ایک چیز ان کمپرومائزنگ ہے، وہ ہے نیشنل اکنامک انٹرسٹ، کہ ہماری اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا یو اے کی لیڈرشپ یہ اس بات پہ اعلان کرتی ہے کہ دنیا کا سب سے سیفسٹ کنٹری جو رہنے کے لیے ہے وہ یو اے ہے، یعنی کہ نمبر 1 ان دی ورلڈ جو ہے وہ یو اے ہے ان ٹرمز آف سیفٹی۔ اگر رات کو عورت اکیلی بھی سڑک پہ جا رہی ہو تو مجال نہیں ہے کہ جو ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو نارملی جو ہے اکنامی کو صرف، آپ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں کہ خلیجی ممالک کا انفراسٹرکچر وہ بیسٹ ان دی ورلڈ ہے۔ یو اے کی روڈز کو تو کہا جاتا ہے کہ دے آر دی بیسٹ روڈز ان دی ورلڈ۔ آپ ان کی ایفیشنسی دیکھ لیں، ان کے گورنمنٹ کے سسٹمز دیکھ لیں، تو دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا کہ جو سرمایہ داری کی جو فضا بنتی ہے وہ صرف کسی ایک فیکٹر سے نہیں بنتی۔ آپ کو اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو اکنامک پالیسی بھی چاہیے، اکنامک ویژن بھی چاہیے، پبلک اپلفٹ بھی کرنی ہوتی ہے، اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس قسم کا انفراسٹرکچر ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ جو خلیجی ممالک نے اپنا سسٹم کریٹ کیا ہے، اس پورے خطے کے آس پاس کے ممالک میں کہاں موجود ہے؟ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج بھی اگر ہم پچھلے 5-7 سالوں میں بھی دیکھیں جو انہوں نے نئی اکنامک پالیسی دے، اے آئی پہ کام ہوا تو امارات اور سعودیہ نے اپنی اے آئی کا ویژن دے دیا کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں اے آئی میں یہاں پہنچنا ہے، ہم نے اسپیس اکانومی میں جو ہے اگلے 5-7 سالوں کے اندر یہاں پہنچنا ہے۔ یو اے کا ویژن 31 ہے، ویژن 71 اس کے علاوہ ہے، سعودیہ کے ویژن 2030 ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے پاس 5-7 سالوں کے جو ہے نہ صرف ویژن موجود ہیں بلکہ پورا امپلیمنٹیشن پلان ہے، اور یہی وہ امپلیمنٹیشن پلان ہے جو انٹرنیشنل انویسٹر کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ اگر ہم اس ملک میں آتے ہیں تو جو لیڈرشپ جو ہے، جو پولیٹیکل فریم ورک ہے، اکنامک فریم ورک ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ آپ اکنامک پالیسی کو دیکھ لیں نا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں مستقل فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کرنسی کا ہے، کرنسی اسٹیبل ہے، پیگ ہے یا جس بھی وجہ سے ہے، جس بھی وجہ سے ہے، لیکن آپ کی کرنسی اسٹیبل ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک اسٹیبلٹی جو ہے اور ترقی ہے اور بہترین ماڈل ہے، اب لوگ کہتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں 27 فروری 2026 تک کی ہیں۔ اس کے بعد جو 28 فروری کو لڑائی چھڑی، اس کے بعد جو کچھ ایران نے کیا، اس نے ایک کے بعد دیگر یو اے کو نشانہ بنایا اور سعودی عرب کو بنایا، دیگر عرب ممالک کو بنایا۔ اس کے بعد جو وہاں پہ ایک تاثر تھا کہ جی ناؤ دیور سیف ہیونس، وہ جو ہے ختم ہو گیا۔ تو کیا واقعی مطلب ہے اس حد تک معاملات بگڑ گئے ہیں، اور کیا ان کو اعتماد سازی دوبارہ سرمایہ کاروں کا دل جیتنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کتنا وقت لگے گا اس میں؟ دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ تاثر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو خلیجی ممالک میں نہ کبھی رہے، نہ کبھی وہاں کام کیا، نہ وہ عرب مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو خلیجی ممالک کی گورنمنٹس ہیں ان کے پاس باقاعدہ ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر کہ جب یہ کانفلکٹ ختم ہوگا تو ہم نے کن کن اکنامک ماڈلس کو، کن کن پروجیکٹس کو اناؤنس کرنا ہے۔ اور ابھی سے آپ دیکھیں یو اے اور سعودیہ کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے اناؤنسمنٹس کنٹینیوسلی آ رہے ہیں کہ ہر وہ پروجیکٹ جو ہم نے پری وار لانچ کیا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ڈزنی لینڈ بننا ہے ابو ظبی میں تو ڈزنی لینڈ بننا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے نا کہ اس ریجن کے اندر کہ کسی گورنمنٹ کی اگلے 5 یا 7 سالوں کی یا 10 سالوں کی ایک کمٹمنٹ موجود ہے کہ بھئی ہم نے ان پروجیکٹس کو جس کو ہم نے اناؤنس کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو کیسے کوئی انویسٹر پیچھے ہٹے گا؟ اب آپ اس ایک مائنڈ سیٹ کو دیکھ لیں اور ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس کو دیکھ لیں۔ ہم تو ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے نا کہ ہمارے سی پیک میں کون سے پروجیکٹ بننے ہیں، کون سے پروجیکٹ نہیں بتائیں بننے کہ ہیں۔ پھر یہ جو ہمارے بہت سے تجزیہ کار ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وی لاگس دیکھا ہوگا، بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس طرح کے، کہ جناب وہاں تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے اور irreversible ہے، اتنا نقصان پہنچ چکا ہے، اب وہ ریوائیو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتائیے کہ جیسے دبئی کی بات ہے کہ دبئی ظاہر ہے کہ وہ تیل پہ تو اتنا اس کا انحصار نہیں ہے، اس کا تو فائنینشیل مارکیٹ پر ہے، بزنس پر ہے، ٹورزم پر ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ پچھلے اس کو اگین ہر چیز کو کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ 90s سے 70s سے دیکھ لیں، یہ کیا پہلی مرتبہ اس خطے میں کوئی جنگ ہوئی ہے؟ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی۔ گلف وار بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ہم 2008 کا فائنینشیل کرائسس بھی دیکھ چکے ہیں، کورونا بھی آیا۔
کن ممالک کی اکانومیز نے باؤنس بیک کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ واز ویری کلیئر. اگر تو پہلی مرتبہ کوئی خطے میں پرابلم آئی ہوتی ہے, تاثر ہوتا ہے کہ نہیں یہ لوگ مینج نہیں کر سکیں گے, تو ہم شاید یہ بات مان بھی لیتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کرائسس آیا ہے, دیز کنٹریز ہیو کم بیک ویری اسٹرانگر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ویری کلیئر, ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں. اور دیکھیں ہمارے یہاں صرف اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی, میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے, کام کیا ہے وہاں کے اوپر, کہ ہر سبجیکٹ میٹر کی, ہر ڈویژن آف اکانومی کی, ہر سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں جو اسپیسیفکلی اس سیکٹر کو, اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور جو سب چیز مجھے خوشائن بات لگتی ہے کہ ہر سیکٹر کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کا روڈ میپ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم نے یہاں پہنچنا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا میں ایک چیز ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے چپس وار کے نام سے. یہ جو اے آئی کی چپس بن رہی ہیں, اس کی دنیا میں شارٹیج ہے. وہ موسٹ ایڈوانس چپس جو ہیں دنیا کی, وہ یو اے میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا دنیا میں چپس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اب صحیح وقت پہ جن کنٹریز اپنے آپ کو اے آئی یا چپس انڈسٹری کے اندر ڈائیورسفائی کر لیا, تو آٹومیٹیکلی وہ لوگ جو ہے وہاں پہ کام چلے گا. تو دیکھیں یہ ہماری دو باتیں ہیں نا کہ پولیٹیکل, ایک تو پولیٹیکل آپ کہنے ول ہے نمبر 1, اور دوسرا ریسورس رچ بھی ہیں کہ یہ جو ان کو نقصان ہوا ہے کہ جو بمباری ہوئی وہاں پر, ڈرون چلا وہاں پر یا ملبہ گرا, اس کو وہ لوگ مطلب مینیج کر لیں گے. دیٹس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. لیکن 97-98% تو ان کا انٹرسیپشن ریٹ تھا. دے آر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بعض ملکوں میں, کئی ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا, جب کبھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو لا اینڈ آرڈر پہ امپیکٹ آتا ہے. لا اینڈ آرڈر پہ 1% بھی امپیکٹ نہیں آ سکا. یعنی دیز کنٹریز, دی گلف کنٹریز ور دا سیفسٹ کنٹریز بفور دی وار, اینڈ دے آر اسٹل دی سیفسٹ کنٹریز ان دی ورلڈ. آپ یہ دیکھیں دنیا کے خلیج, آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں کہ وہاں کے بہت سارے جو کیپٹلز ہیں, وہاں کے بڑے ممالک ہیں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے. میں ظاہر ہے کسی مخصوص شہر کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن موبائل فون اسنیچنگ اور گاڑی کی اسنیچنگ سے لے کر وہاں کون سا کرائم ہے نہیں ہوتا. بہت سارے علاقے نو گو ایریاز ہیں. آپ خلیجی ممالک کو دیکھیں, تمام خلیجی ممالک کو اٹھا لیں, آپ جو 6 کے ہیں, آپ کس ممالک میں جو ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہے. ہر ممالک کا لا اینڈ آرڈر نیئر پرفیکٹ ہے. وہاں پہ خواتین محفوظ ہیں, بچے محفوظ ہیں. دیکھیں نا ہمارے یہاں تو ہمارے جو نوجوان پریڈکٹ کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے, وہ ان کی کیا بیسس ہے, وہ خواہشات پہ کر رہے ہیں لوگ. وہ خواہشات دیکھیں ایکسپوجر کا مسئلہ ہے. ایک تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کے طور پر, نہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, تعلیم کا بھی فقدان ہے, اور پھر نہ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں, نہ کتابیں پڑھتے ہیں, نہ انٹلیکچوئل کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کنویں کے مینڈک والی صورتحال ہو جاتی ہے, اور فرضی. اور پھر ظاہر ہے کہ ایسی بہت ساری لابیز پیچھے سے ہوتی ہیں جو نوجوانوں کو مس فیڈ کر رہی ہوتی ہیں, مس گائڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ انہوں مڈل ایسٹ میں رہے ہیں, PCC کے اندر رہے ہیں, کام کیا ہے, ان کو وہاں کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو چیزیں آتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کنٹریز جو ہیں یہ ہماری اکانومی کی لائف لائن ہے. ہماری جو تقریباً $40 بلین کی ہماری جو آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں, جو ان ریمیٹنسز کا تقریباً 65% جو ہے وہ خلیجی ممالک سے آتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ان ممالک کے خلاف کوئی کیمپین چلا کے ان کے بارے میں بات کر کے کیا آپ اپنے ملک یو اے کی بات کریں, 1.6 ملین 7 ملین وہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں, پاکستانی ہیں, اور زمانے سے کام کر رہے ہیں. اور اب آج بھی دیکھیں ہم اماراتیوں سے ملتے ہیں, وہ بہت عزت سے ملتے ہیں. جنگ سے پہلے, جنگ کے بعد کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستانی ہو یا کسی کے خلاف. یہ مجھے یہ سمجھایا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے کئی ایسے پوڈ کاسٹ دیکھے, اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ جی مطلب دبئی پہ کیونکہ مشکل آ گئی تو اس کا مطلب ہے جی کراچی کی معیشت کا کیا ہوگا. مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کیا مطلب ہے ربط ہے. ظاہر کراچی کے اپنے مسائل ہیں, کراچی کی بربادی کی جو اگر ذمہ دار ہیں ہم لوگ خود ہیں, کیا وجہ ہے جو 200 ممالک کی انویسٹمنٹ ہے. بہت سارے, میں تو آئی نو ریئل اسٹیٹ کے بہت سارے لوگوں کو, 200 ممالک کے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور 200 ممالک سے انویسٹمنٹ آتی ہے. اور آپ اس کو اگر آپ یہ کریں کہ صرف کراچی سے لنک کریں دبئی کو, تو یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی. اگر آپ کہیں کہ برج خلیفہ پہ شاید لوگ آنا کم ہو جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی. دیکھیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشنز ہیں. دبئی کا یا یو اے کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے, کمپیریزن ہوتا ہے, تو وہ سنگاپور سے کیا جاتا ہے, یا لنڈن سے ہوتا ہے, یا فرینکفرٹ سے ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل گلوبل ویلتھ مینیجرز کی بات کریں نا, تو یہ وہ گلوبل سینٹرز ہیں. تو لوگ جب ویلتھ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, ہانگ کانگ, سنگاپور, نیو یارک, یو اے, یہ سب لوگوں کی بات ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی بڑی, جس میں ہمارے یہاں تو اتنی بات نہیں ہوتی کہ اسپیس اکانومی کی بات کریں, کہ فار ایگزامپل اسپیس سیکٹر میں جو ہے, جو اے آئی ہے, ارتھ آبزرویشن ہے, فوڈ سیکورٹی پہ جو کام ہو رہا ہے, تو اس ریجن میں سب سے زیادہ ابوظہبی کے اندر ہو رہا ہے. یعنی اسپیس اکانومی جو ہے اس کا سب جو سینٹر ہے اس ریجن کا, وہ ابوظہبی ہے. سنگاپور وہاں پر ہے, فاریس کے اندر ہے, یہاں پہ ابوظہبی اور یو اے میں اور دبئی میں وہ کام ہو رہا ہے, شیخ محمد بن راشد سینٹر ہے. اب ہم بات کریں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسپیس اکانومی بڑھ جائے گی, جو سیٹلائٹس موجود ہیں اور جو سیٹلائٹس پوری دنیا میں پرووائڈ کر رہی ہیں. جنگ کے دوران آپ وہاں پہ تھے, آپ نے دیکھا کیا اثر پڑا وہاں پر. مطلب ہے ظاہر کہ لوگ گئے, بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے دبئی کو, باقی ممالک کو, ایسا تو ہوا ہے. دیکھیں یہ تاثر ہے, تاثر یہ بہت. اگر جو میں کہوں گا کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں, تو شاید 1% لوگ بھی نہیں گئے ہوں گے.
اسٹیٹسٹکس کی آپ بات کریں, یہ فیکٹس اینڈ فگرس کو جو ہم کرتے ہیں نا, آپ دیکھیں ڈیٹا کی بیس سے بات کرتے ہیں. ہوائی گفتگو کرنا تو آسان ہوتا ہے, پوڈ کاسٹ بنا دینا یا یہاں پہ کوئی کر دینا, لیکن کتنے لوگ چھوڑ کے گئے, ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو. اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو لانگ ٹرم ریزیڈنٹس ہیں وہاں کے, جو لوگ لانگ ٹرم ریزیڈنٹ, جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جن کی نوکریاں چل رہی ہیں, وہ کیوں چھوڑ کے جائیں گے وہاں سے. ٹورزم پہ جو امپیکٹ ہے, دیکھیں سمرز ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹورزم پہ تھوڑا بہت جو امپیکٹ آیا ہے یہ ٹیمپرری امپیکٹ ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. آپ آج جو سچویشن ہے اس کو آپ کمپیئر کریں کورونا سے, 2008 کے فائنینشیل کرائسس سے, گلف وار سے, اور آپ دیکھیں کہ کیا اس زمانے کے بعد ان کنٹریز نے کم بیک کیسے کیا. دے ور ویری کلیئر. اگر تو پہلی مرتبہ کوئی صورتحال کریٹ ہوئی ہوتی اس ممالک کے اندر تو گفتگو ہوتی کہ نہیں شاید نہ جانے کیسے مینیج کریں گے. لیکن ان کے بعد دا وے دے مینیج کورونا کے بعد, آپ دیکھیں بہت سارے ممالک آج بھی کورونا کے بعد کھڑے نہیں ہو سکے, لیکن یہ ممالک جو تھے تمام گلف کے, دا وے دے کیم بیک. اور دیکھیں جیو پولیٹیکل ہمارے یہاں تو اگین بڑا مسئلہ ہے کہ اکنامک ماڈل ہمارے صاحب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اکنامک ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کنٹریز جو ہیں فار ایگزامپل یہ صرف پیٹرولیم پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. دنیا کے تقریباً 30 to 40% جو فرٹیلائزر ہے اس کا بھی جو سورس آف اوریجن ہے, اس کا جو را مٹیریل ہے وہ یہ کنٹریز پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ فرٹیلائزر کی دنیا میں ضرورت ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, جو آ کر آپ کی مینوفیکچرنگ ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یو ای کی آپ مثال لے لیں کہ جو پرفیوم مینوفیکچرنگ انڈسٹری دنیا کی صرف پرفیومز ہیں, یو ای از امنگ دی ٹاپ 5 پرفیوم ایکسپورٹرز ان دی ورلڈ, یعنی اتنی بڑی ہے. آئی تھنک 500+ کارخانے ہیں. تو کیا دنیا میں پرفیوم کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اکنامک ماڈل کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں کہ وہاں کی اکانومی میں بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ شاید جو ہے وہ حج کی اکانومی جو ہے وہ سعودی کی اکانومی کو رن کرتی ہے. حج کا حصہ تو غالباً اگر آپ جی ڈی پی میں دیکھیں گے تو حج کا حصہ تو غالباً 2% بھی نہیں ہے, اور پلس جو فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں. لیکن اکانومی کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے وہاں کے اوپر. آپ بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں ماڈل, تو ماڈل کیا فرق ہے, ان کا ماڈل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہے اکنامک پالیسی کی کنسسٹنسی ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں دیکھ ٹیکسنگ دی ٹیکس والا مثال دیکھ لیں. جب بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جی بھائی مزید ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ سعودی اور یو ای میں 9, 10, 15, 20% ٹیکس ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اگر آپ ٹیکس کی شرح کو دیکھیں گے تو تقریباً 65% تک بن جاتی ہے. آپ کے پاس کارپوریٹ ٹیکس ہے, پھر سپر ٹیکس ہے, پھر ٹرن اوور ٹیکس اور ڈیویڈنڈ ٹیکس. پاکستان جیسے ملک سے تو موازنہ غلط ہوگا نا ہمارے پاس, تو مطلب ہم تو بڑا اس وقت مشکل میں ہیں. نہیں تو ہمارے تو تانگے پہ چل رہے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ. تو ہمیشہ سے میں کافی عرصے سے یہی سلسلہ دیکھیں 25 IMF کے پروگرام آپ لے چکے ہیں نا, بچپن سے ہماری تو کوئی زندگی نکل کے 25 IMF پروگرام ہے جو ہائیسٹ ان دی ورلڈ ہے, اور اگلا IMF پروگرام بھی اگلے سال تک چلتا رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اکنامک فنڈامنٹل, دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ وہ ہوتی ہے لانگ ٹرم بیس پہ. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں نا انویسٹ, تو آپ کہتے ہیں کہ چلو یار میں لگا کے پیسے کل نکل جاؤں گا. جب آپ ایک کسی جگہ کارخانہ جا کے لگاتے ہیں تو 5 سے 7 سال یا 10 سال کا ویو لیتے ہیں کہ یہ ملک وہاں پہ کیسے چلے گا, کیا میرے پاس وہاں پہ را مٹیریل کی سپلائی اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہیومن ریسورس کی سپلائی اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا یہاں کا ٹیکس اور پالیسی فریم ورک کنسسٹنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کیا دنیا کے کتنے ممالک ہیں جو اس قسم کا ٹیکسیشن فریم ورک آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو لباب یہ کہ ایران کی آپ کا بقول یہ کہ جی جنگ ایران ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے پوری عالمی معیشت جو ہے متاثر ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے. پاکستان بھی ہوا, خلیجی ممالک بھی ہوئے, لیکن کبھی نہ کبھی ہفتے میں, 10 دن میں, مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ سمجھوتا تو ہونا ہے. ٹرمپ صاحب لگے ہوئے, تو اس کے بعد آپ کا یقین یہ کہ جی وہ لوگ جو ان کا ایک کہتے ہیں اعتماد لوگوں کا بقول ہمارے کچھ دوستوں کے مجروح ہوا ہے وہ بحال ہو جائے گا. دیکھیں فاسٹسٹ کم بیک جو کریں گی ان ٹرمز آف جی ڈی پی, ان ٹرمز آف ٹورزم, ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, وہ یہ کنٹریز کریں گی. اور آلریڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے دے آر ویری کلیئر. ہمیں نہ صرف اخبارات سے, جو ہمارے ذاتی تعلقات بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ دے آر ویری کلیئر کہ ہم نے جن پروجیکٹس کو جنگ سے پہلے بھی اناؤنس کیا ہے, ان پروجیکٹس کو اگلے چند سالوں کے اندر جو ڈیڈ لائن ہے اس ڈیڈ لائن میں ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ آبجیکٹو ہے. ریسورسز اویلیبل ہیں, پیسے ان کے پاس اویلیبل ہیں, میسو ساورن ویلتھ فنڈز ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کا یہ تاثر ہے کہ گلف اکانومیز کم بیک نہیں کر سکیں گی تو یہ وہ لوگ ہیں خام خیالی ان کی, خام خیالی, کیونکہ یہ وہ ہیں جن کا وہاں کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور جو چیز ابھی مطلب میں سمجھتا ہوں ریسنٹ موضوع بحث بنی ہے, پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی
عرب امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ ذرا سا اونچ نیچ ہوئی ہے. حالانکہ میں نے جو نون لیگ کے رہنما تھے وزراء تھے ان سے بات کی وہ تو کہتے جی معاملات ٹھیک ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کیونکہ ہم نے قرضہ واپس کر دیا, انہوں نے جلد مانگ لیا. ایک اور یہ بڑا ہوا ہے کہ جی کچھ لوگوں کو انہوں نے نکال دیا پاکستان, جو پاکستانی وہاں پہ کام کرتے تھے. کس نوعیت کا مطلب ہے وہ ہوا ہے, مطلب ہے کوئی ہے بد اعتمادی کی فضا ہے؟ دیکھیں آپ اس سے اندازہ ریئلٹی کے ساتھ ریئلٹی کے ساتھ آپ دیکھیں اگین ہر چیز کو کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. شیخ زاید کے زمانے سے لے کر اور آج تک پاکستان کے آپ دیکھیں ان کے گھر, ان کے وزٹس, ان کی فیملی کے ریلیشن شپس, تو یہ کہنا کہ ہمارے ریلیشن شپس وہاں نہیں ہیں یا خراب ہو گئے, یہ دیکھیں جب 50-70 سالوں کے جو ریلیشن شپ خاندانوں کے ہوتے ہیں نا, کہ جن کی ایک وابستگی ہوتی ہے, چاہے وہ ایئر لائن سیکٹر ہو, بینکنگ سیکٹر ہو, جو ہمارے لوگوں نے کام کیا. اور دیکھیں پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ بہت سینئر لیول پہ کام کرتا ہے, جو پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں وہاں پہ. یہ 50-70 سال کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ایک یا دو دن میں ختم نہیں ہوتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے, چند مہینوں کی غالباً پہلے کی بات ہے, کہ جب پاکستانی آفیشلس کو, ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرس کو انہوں نے آن ارائیول ویزا کا اناؤنس کیا تھا. آپ کتنے یو ہی نے کیا تھا. اگر اتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹ سے تو کیوں یہ, لیکن جب نیشنز ہوتی ہیں, نیشنز کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کہیں کہیں ڈس ایگریمنٹ آتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بات کو ہوا کریٹ کر دیا جاتا ہے, تو یہ تاثر دینا کہ تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے ریلیشن شپس چل رہے ہیں. آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جب یہ جو ہمارا لون بھی تھا یہ تقریباً 4 یا 5 بار رول اوور ہو چکا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پری میچور پیسہ دیتے ہیں مانگ رہے, 4 یا 5 بار رول اوور ہو چکا تھا. یہ چوتھی یا پانچویں رول اوور کے وقت انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں, وہ ڈسکریشن ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے. اور آپ کو یہ بھی ہوگا پاکستان نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو واپس کیا. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی یہ ہمارا ایک معاہدہ تھا, ہم نے ان سے پیسے دینے تھے, ہم نے اس پہ دے دیے, ہمارا ریلیشن شپ ریمین دی سیم. اور یو ای کے سینئر آفیشلس کی طرف سے ایکنالجمنٹ بھی آئی کہ بھائی وی اپریشیٹ دیٹ گڈ ول جیسچر, کہ اٹ واز اے کمرشل ٹرانزیکشن, دے ہیڈ ٹو پے, انہوں نے کر دیا خلی ولی. اور اس کے بعد جو ہے دونوں کنٹریز نے کہا ٹھیک ہے اٹ واز اے ٹرانزیکشن دیٹ وی کمپلیٹڈ. تو دیکھیں یہ ہر چیز کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو اگر دوست ممالک ہیں وہ ہر چیز پہ آئی ٹو آئی دیکھیں. کچھ چیزوں پہ مطلب ہے ظاہر کہ ہمارا بھارت کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, ان کی دوستی ہے, مگر وہ تو سعودی عرب کی بھی دوستی ہے. بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں بھارت ایک بہت بڑا میجر کسٹمر آئل کا بھی ہے, وہاں کے لوگ بھی کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں. دیکھیں اکنامک انٹرسٹ کی جو بات ہوتی ہے نا, انڈیا کا جو ٹیکنالوجی پروگریس ہے, اگر کوئی ایک پاکستان $5 بلین کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتا ہے اور ایک کنٹری اگر $200 ارب کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتی ہے, تو ظاہر ہے کہ دیکھیں جو سوچ کا جو بنیادی چیز ہے عامر صاحب جہاں پہ, کہ جب قوموں کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا اس کے اندر واٹ کین وی آفر, یعنی ہم معاشی مفاد کیا ہے, اور ہم ان ٹرمز آف ایکسپرٹیز. اور معاشی مفاد کے اندر صرف ایکسپورٹ نہیں ہوتا, ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو گلف کنٹریز کے اندر ہے وہ اپنی کنٹری کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ چاہتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ. تو وہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہمیں کیا دے سکتے ہیں, کیا آپ ہمیں چپس جو کمپیوٹر چپس مینوفیکچرنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں, کیا آپ ہمیں AI انڈسٹری کے اندر کر سکتے ہیں, کیا ہمیں اسپیس انڈسٹری کے اندر کر سکتے ہیں. نظر یہ آتا ہے کہ مہم جوئی سے وہ لوگ دور رہتے ہیں. مطلب جو ہمارے یہاں ایک ادم ہوتا ہے کہ ہم فلاں مسلم کوز کے اوپر ایک دم ہمارے ایک جذباتی رد عمل بطور پاکستانیوں کا اکثر ہوتا ہے, وہ لوگ اس معاملے کے اندر بڑا مطلب ہے دیکھ بھال کے سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر بھی مطلب ہے ذرا سا ہوش مندی کے ساتھ ہر چیز ٹیبل پہ لگا نہیں دیتے, داؤ پہ نہیں لگا دیتے. لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ نا کہ ہمارے یہاں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, یہ بہت سارے یوٹیوبر اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, اور جنہیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری اگر ہمیں ہی مسلمانوں کے چیمپئن ہے کاز کے, اس کے علاوہ نہ کسی کو اسلام سے مسلمانوں سے دلچسپی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. دراصل بنیادی چیز یہ ہے کہ نعرے بازی سے گریز کرتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے یہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہے دیکھیں ایک عربوں کا مزاج ہے, وہاں پہ چیریٹی کو جو ہے نا, چیریٹی کو وہاں پہ پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا. ایک فرد واحد ہوگا یا حکومت ہوگی, جو بھی چیریٹیبل پروجیکٹ ہوگا وہ خاموشی سے کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, یو ہیو ٹو موو آن. چیریٹی کو پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا. ویسٹرن ماڈل کے اندر جو ہے وہ چیریٹی کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. پاکستانی ماڈل کے اندر دونوں چیزیں ہیں. پاکستان میں کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خاموشی سے چیریٹی کر کے نکل جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ اسلام کا نعرہ لگانا, اسلام اسلام اسلام, یہ وہ نعرے بازی کو جو ہے اس چیز کو نہ انکریج کیا جاتا ہے, اور نہ حکومت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ نعرے جوئی بازی, مہم جوئی ہو گیا, اور اس چیز کو پسند نہیں. سمجھے یہ کہ پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستان کا مفاد جیسے ابھی تک پاکستان چلا ہے کہ جی امریکہ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں, اور چین سے بھی ہوں, سعودی عرب سے بھی ہوں, ایران سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ دوستانہ تعلقات. اسی طرح مطلب UAE ہو گیا اور دیگر ممالک ہو گئے, ہمیں ان سے ایک توازن کے ساتھ تعلقات رکھنے. دیکھیں توازن والا بات تو آپ کی صحیح ہے عامر صاحب, لیکن دیکھیں یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے دنوں میں جنگ کے نتیجے میں جو ایک اکنامک ورلڈ آرڈر کے اندر تبدیلی آئی ہے, آپ نے صرف توازن کے ساتھ کام نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو چوز سائڈس.
جس طرح آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب یہ وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوئی تھی، اگری کریں ڈس اگری کریں جو بھی معاملہ تھا، امریکن نے کہا تھا کہ یو آر وتھ اس اور وداؤٹ اس. اب بھی جو سلسلہ جو ہے نا اکنامک دنیا بھر کا جو ہے ناؤ وی آر نا ملٹی پولر ورلڈ. اب ملٹی پولر ورلڈ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک چھوٹی کنٹری ہیں یا مڈل پاور ہیں یا جو بھی ہیں کہ آپ شاپنگ کرتے رہیں گے، کچھ کام ادھر سے کر لیا کچھ کام وہاں سے کروا لیا. ایسا کام نہیں چلے گا. آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سائٹس دینی ہوں گی اور آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہوگا کہ کن کنٹریز کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہے. ہمارا اکنامک انٹرسٹ کس میں زیادہ ہے؟ اکنامک انٹرسٹ از دا کور ڈیفائننگ پرنسپل. جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی یہ جو خلیجی ممالک بھی ہیں ان کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ ان کی جو ہے اکنامک انٹرسٹ ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ ساری فارن پالیسی کو ڈیفائن کرتا ہے. ہم نے بھی یہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہمارا اکنامک انٹرسٹ کدھر ہے. اور دیکھیں پاکستان کا جو انٹرنیشنل اکنامک انٹرسٹ ہے وہ 3 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز کہاں سے آتی ہیں، آپ کے ایکسپورٹس کن کنٹریز کو ہوتی ہیں، اور انویسٹ پاکستان میں کون کرتا ہے. انویسٹ پاکستان میں مشکل سے $1.5 بلین کی ہے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ویسے ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ کے جو بنیادی معیشت، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ریمیٹنس اینڈ ایکسپورٹ ہیں. 35 سے 40 ارب ڈالر آپ کی گڈز اینڈ سروسز کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کہاں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ امریکہ، یورپ اور خلیجی ممالک کو کرتے ہیں. آپ کی ریمیٹنسز کہاں سے آتی ہیں؟ اگر آپ 4 کنٹریز کو لے لیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، یو کے اینڈ یو ایس، تو آپ کی 90% ریمیٹنسز تقریباً وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے معاشی مفاد کو، اکنامک انٹرسٹ کو کیسے آگے لے کے یہ چلنا سمجھائیں ہے. کہ وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے اب وہ مطلب وہ قربتیں نہیں ہیں جو ایک زمانے میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوا کرتی تھی. خود جی سی سی میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈویژن ہوا ہوا. دیکھیں میں اس کو کہوں گا کہ ہم تو چونکہ وہاں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ایک نریٹو ہے جس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کچھ کوارٹر کی طرف سے. حقائق اس کے برعکس ہیں. دیکھیں اکنامکس کے اندر ملکوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں، مگر یہ تو ہوا ہے نا کہ جی سی سی کے اندر آپ کو اختلافات نظر آ رہے ہیں. یو ای نے جو ہے اس سے اوپیک سے پل آؤٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ تو ہے کہ ایک زمانے میں جو بالکل ایک ہارمنی ہوا کرتی تھی جی سی سی ممالک میں وہ نہیں ہے. اگین یہ دیکھیں یہ اکنامک انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا آپ کی پیٹرولیم کی پرائسنگ پالیسی اور کوٹا جو ہے یہ پیورلی اٹس اے فائنینشیل اینڈ اکنامک اینڈ بزنس ڈیسیجن. آپ اسے دیکھیں کہ 2019 میں قطر نے اوپیک کو چھوڑ دیا 50 سال رہنے کے بعد. اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. تو کیا قطر اور سعودیہ کے تعلقات خراب ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اچھا بھائی آپ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے اٹس بزنس ایز یوزول ان امنگ دا جی سی سی کنٹریز. تو اس میں اب پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ پاکستان کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں یا مواقع ہیں اس صورتحال کے بعد؟ مواقع تو عامر بھائی بہت سارے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اکنامک پرائورٹیز ٹھیک ہونی چاہیے. اور وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان آور مائنڈ کہ ہمارا جو اکنامک انٹرسٹ ہے، نیشنل اکنامک انٹرسٹ ہے، ہمارے عوام کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے، اوورسیز پاکستانیز کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے، دیٹ شوڈ بی دا فنڈامنٹل ڈرائیور آف آر فارن پالیسی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جن کنٹریز کے ساتھ ہمارا معاشی مفاد وابستہ ہے، ہماری فارن پالیسی بھی انہی کنٹریز کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے. تو نعمان صاحب پنچ لائن آج کی پھر یہی ہوئی کہ آپ کے جو معاشی مفادات ہیں وہی ڈرائیو کرتی ہیں آپ کی جو ہے خارجہ پالیسی کو. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.